اس کا طریقہ بھی بتا دیں اور اس کی اجازت بھی ہوتی ہے. ہر صفاتی اسم آپ کتاب سے دیکھ کر فیض حاصل لے سکتے ہیں، لیکن اسم ذات اس کے لیے اللہ اور اس کے حبیب کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے. اگر آپ یا رحمانوں کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت کرتے رہیں، آپ اس کے رحم تک پہنچیں گے، بڑا کمال نہیں ہے. یا کریموں کا ذکر کرتے ہیں، اس کے کرم تک پہنچیں گے، اس کی ذات تک نہیں پہنچیں گے. لیکن جب اس میں ذات اللہ اللہ کا ذکر کریں گے تو اس کی ذات تک پہنچیں گے. تو وہ اپنی ذات تک لینے کے لیے اللہ اور اس کے حبیب کی اجازت ضروری ہوگی، تب اس تک پہنچ سکیں گے. اجازت کیا ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں، شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے کہ تھکتا رہا، تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے، جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا. باجد بستامی رحمۃ اللہ جنگل میں گئے، جب اور عبادت کرتے تو شیطان ایک کونے پہ کھڑا رہتا، لیکن جب وہ اسم ذات کو دل میں بساتے تو شیطان ان کو ستاتا، قریب آگے ستاتا. ایک دن ان کو بڑا غصہ آ گیا، ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے کہ آج اس کو ماروں گا. آواز آئی، اے باجید، یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا، یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے. تو اتنا ذکر کر کہ نور علی نور ہو جائے. اور جب باجید بستامی رحمۃ اللہ نور علی نور ہو گئے تو شہر بستان سے جادوگر بھی چلے گئے. اب ہمارا عمل یہاں اثر نہیں کرتا. جب کوئی شخص اس میں اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان کے پاس ہندو فوج ہے، جنات کی بما اسلح، قرآن مجید گواہ ہے، حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کرو، تباہ کرو، کچھ بھی کرو، یہ لفظ اللہ اس کے اندر نہ جائے، ورنہ یہ شخص ساری عمر کے لیے ہمارے ہاتھوں سے گیا. اب تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو. وہ سب سے پہلے آئیں گے، تمہیں ستائیں گے، باز نہیں آئے بیمار کریں گے، باز نہیں آئے پاگل کر کے چلے جائیں گے. اور جب ہوش آئے گا تو یہی کہو گے خبردار اللہ مت کرنا، اس سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے. وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی. اور وہ رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتا. پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے غریب نواز بن گئے. تیرا شاہی میرا شاہی، گور شاہی گور شاہی، بن کے مست ملنگ رہیں گے، گوہر تیرے سنگ رہیں گے، مخالف سارے دھنگ رہیں گے، گوہر تیرے سنگ رہیں گے، نجدی سارے دنگ رہیں گے. گوہر تیرے سنگ رہیں گے. اب اس کا طریقہ بھی ہے. روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پینسل سے لفظ اللہ لکھیں. تھوڑے دن لکھتے رہیں. ایک دن ایسا آئے گا جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا. جب آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں. آنکھوں سے پھر توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں. رب نے چاہا جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے دل پہ لکھا نظر آئے گا. اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹیک ٹیک ٹیک. پھر اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملائیں، ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ ہو. بار بار ایسا کریں گے رب نے چاہا وہ دل کی دھڑکن اللہ میں تبدیل ہو جائے گی. رات کو سونے لگیں، انگلی کو قلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے. آدھی رات کے وقت اس دنیا میں خاص فرشتے آتے ہیں اور کرامن کاتبین سے پوچھتے ہیں ہر آدمی کے متعلق کہ بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا. کہتے ہیں یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا. دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے. یہ ایک بھوکے کو کھانا کھلا کے سویا تھا، اللہ میاں اس کو بھی خوش رکھے. یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے. اور یہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا تھا، آیت الکرسی کی لاج رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا. اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا تھا. پھر وہ کہتے ہیں خاموش،
آہستہ بات کرو, شاید اس کی یاد میں سبحان اللہ اور ہو سکتا ہے ساری رات تمہاری اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر دے, کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے. وہ اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ کرتے رہے. صبح اٹھیں, آفس سے کاروبار کہیں بھی جا رہے ہیں, ذکر خفی کرتے رہیں. جب تک دل کی دھڑکنوں سے اللہ اللہ نہیں ملتا ہے وہ ذکر خفی کہلاتا ہے, جب دھڑکنوں سے اللہ اللہ ملتا ہے وہ ذکر قلبی کہلاتا ہے. وضو ہو یا نہ ہو, آپ دل کو پانی سے کیسے وضو دیں گے؟ سارا دن آپ پانی میں کھڑے رہیں, دل میں تو پانی جائے گا نہیں. جب وہ اللہ کا نور سینے میں اکٹھا ہو جائے گا تو وہ اس دل کو دھو ڈالے گا. اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شرابہ اندھا. اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں کرتے ہیں, وہ زندگی میں ایک بار ہی کافی ہے. وہ وضو زندگی میں ایک بار ہی کافی ہے. آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ بہت سے بزرگوں کے پاس کچھ لوگ جاتے, وہ کہتے چلو دیوار بناؤ. وہ سارا دن دیوار بناتا, شام کو کہتے گرا دو, صبح پھر کہتے بناؤ, شام کو پھر کہتے گرا دو. سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اس سے اس بزرگ کو کیا فائدہ. وہ جب سارا دن دیوار بناتا گراتا, پھر اس کو دل کو دیکھتے رہتے. جب دیکھتے ہیں کہ اب اس کے دل کے دھڑکن پیدا ہوگی, پھر کہتے ہیں اب دیوار کو چھوڑ, اب اس دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملا. امیر کلال کے پاس لوگ جاتے, ایک بزرگ کو گزرے ہیں, دیکھتے 20-25 آدمی اکٹھے ہو گئے, کہتے چلو کبڈی کھیلیں. لوگ کہتے ہم تو فیض کے لیے آئے, بولتے ہیں ہمارا فیض کبڈی میں ہے. وہ کبڈی کھیل رہے تھے, اتنے میں بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ وہاں پہنچ کے فیض لینے کے لیے. بہت بڑے عالم تھے بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ. پوچھا امیر کلال کہاں ہیں؟ کہ وہ کبڈی کھیل رہے ہیں. انہوں نے کہا ولی تو کبڈی نہیں کھیل سکتا, ولی تو نہیں ہو سکتے. واپس جانے لگے, زمین نے ان کو روک لیا. بعد میں وہی خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ ان کے ساتھ کبڈی کھیل کے اتنے بڑے ولی بنے. بھائی وہ کبڈی کیوں کھیلتے تھے؟ ان کو خوب کڑاتے. جب دیکھتے ہیں ان کے سینوں میں دھڑکنیں شروع ہو گئی تو پھر کہتے ہیں آپ کبڈی کو چھوڑو, اب ان کے ساتھ اللہ اللہ ملاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا غوث سامن شریف یا غوث. سامن شریف میں اگر گیا ہو تو دیکھا ہوگا وہاں ایک دھمال ڈالتے ہیں. بے شک جی سر. ہمارے اکثر علماء کہتے ہیں کہ وہ ناچ حرام ہے. اگر حرام ہے تو اس دربار میں کیوں ہو رہا ہے؟ وہ جب دیکھتے ہیں کہ 20-25 آدمی اکٹھے ہو گئے تو کہتے ہیں چلو ناچیں. خوب ان کو دھمال ڈلاتے. جب خوب دھمال ڈالتے تو سینے کی دھڑکنیں ابھرتی تو کہتے ہیں اب اس کے ساتھ اللہ ملاؤ. اب اس وقت دھمال بھی معیوب سمجھا جاتا ہے, کبڈی بھی معیوب ہے. وہ دیواروں کا زمانہ بھی ختم ہو گیا. پھر ایک اور بہترین سلسلہ ہے جہاں یہ بیٹھ کے اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں. اللہ اللہ, وہ بیٹھ کے گھنٹہ آدھا گھنٹہ ضربیں لگائیں. جب وہ ضربیں لگائیں گے تو وہی کبڈی والی پوزیشن پیدا ہو جائے گی. وہ دل کی دھڑکنیں ابھریں گی. پھر جب دل کی دھڑکنیں ابھریں تو ان کے ساتھ اللہ ملائیں. بار بار اللہ کریں, اللہ اللہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی. بہت سے لوگ ہوں گے جو کسی سلسلے سے ہوں گے, بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو فیض یافتہ بھی ہوں گے. اگر کسی کے گھر ایک ٹیوب ہے جل رہی ہے تو اگر ایک اور ٹیوب جل جائے تو شاید ہمسایہ کو بھی منور کر دے. بے شک. بہت سے لوگ پیر و مرشد والے ہوں گے, بیت اپنی جگہ ہے, فیض اپنی جگہ ہے. آپ کئی جگہ سے فیض حاصل کر سکتے ہیں. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ قاضی سلسلے سے تھے. حضرت ابراہیم مروندی ان کو پیر و مرشد تھے, لیکن صدرالدین رحمۃ اللہ سے فیض حاصل کیا. پھر بھی پیاس نہ بجھی تو ملتان آ گئے, بہاؤالدین ذکی ملتانی رحمۃ اللہ سے فیض حاصل کیا. پھر بھی پیاس نہ بجھی تو دلی چلے گئے, بولی قلندر رحمۃ اللہ سے فیض حاصل کیا. جب مڑ کے گئے تو سب کے سردار ہو گئے. اب ہم لوگ آپ سے نہ کوئی نذرانہ مانگتے ہیں نہ کوئی بیعت کرتے ہیں. یہ ایک راز ملا تھا, ہم کہتے ہیں اس کو سینے میں بسا لو. اگر اللہ اللہ شروع ہو گئی تو دعا دے دینا,
اگر نہ شروع ہوئی تو تمہارا کیا بگڑا؟ تم اپنی کر، ہم اپنی کر۔ ہمارا مقصد ہے کہ اس اللہ اللہ کرنے سے تمہارے سینے میں اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت پیدا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کا نام لکھتے رہتے ہیں، اس کا مقصد ہے کہ اس بچے کو اس سے محبت ہے، تب اس کا نام بار بار لکھتا ہے، اور جب آپ اللہ کا نام بار بار لکھیں گے تو آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، حق۔ آپ کا کوئی دوست امریکہ میں بیٹھا ہے، 40 دن اس کو آپ دل سے یاد کریں، دل کو دل سے رہا ہے، اس کا خط آ جائے گا۔ اور جب آپ اللہ کو، وہ تو کئی دوستوں اور کئی موت سے زیادہ مہربان ہے، جب اس کو دل کی گہرائیوں سے یاد کریں گے تو پھر ایک دن اللہ دیکھیں گے کون سا بندہ ہے کب سے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ پھر جب تم اللہ اللہ کر رہے ہو تو یہ محبت کا مقام ہے، پھر جب اس نے تمہیں دیکھا تو پھر یہ عشق کا مقام ہے، پھر وہ عشق کا مقام ہے۔ پھر تمہیں اللہ سے عشق ہو گیا، جب اللہ سے عشق ہو گیا تو اللہ کے حبیب سے بھی عشق ہو گیا کہ وہ خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں، اور جب اللہ کے حبیب سے عشق ہو گیا تو سب ولیوں سے عشق ہو گیا۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ اور حبیب کا عشق پیدا ہو جائے، اور وہ عشق باتوں سے نہیں ہوتا، خیال سے نہیں ہوتا، جو اللہ اللہ کرنے سے ہوتا ہے۔